اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دکھایا کہ اتنے عرصے سے مسلسل جو کوشش چل رہی تھی، آج جامع مسجد رحمت للعالمین کا افتتاح جمعۃ المبارک ربیع الاول اور موقع نماز جمعہ۔ بے شک یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آج آغاز دین اسلام کی تعارف کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس سے واقف تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، استطاعت ہو تو اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ ایک ایسا شخص ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اسی طرح تصدیق کی، اس نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو پھر اس کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دیں گی، تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور ننگے دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ نے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے علیہ السلام، اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، اور بھی بہت سے جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں دو تین باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تین جہتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک جہت یہ ہے اسلام، ایک جہت ہے ایمان، اور ایک جہت ہے احسان۔ اسلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں اور حج ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ قرآن مجید، حدیث اور فقہا کی تحقیق۔ فقہا میں جو بڑے نام ہمارے پاس ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، داؤد، اوزاعی، اسحاق،
علیہم الرحمہ، اور بھی اس طرح بہت سے لوگ موجود ہیں. یہ کچھ نام ہم نے یہاں پہ عرض کیے ہیں. ان میں سے کسی ایک بھی فقیہ کی تحقیق کو رد کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس سے انکار کرنا، یہ اہل سنہ والجماعت کا طریقہ نہیں ہے اور یہ گستاخی میں شمار ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں فرائض و واجبات شامل ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں تو جو اسلام کے ارکان بتائے جاتے ہیں اس میں صرف انہی کی بات ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی نئے فتنے، یہ ابھی نئی کی ویسے تو بات نہیں ہے لیکن آج کل زیادہ پھیل رہے ہیں. مثلا آپ کو تارک نماز ملے گا جو ایک نماز نہیں پڑھتا. اسے سمجھایا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں رحیم کہاں کہاں آیا ہے؟ اس آیت سے پہلی آیت پڑھیے، اس آیت کی بعد کی آیت پڑھیے اور پھر دیکھیں کہ اللہ رحیم کس پر ہے. آپ کہتے ہیں وہ غفار ہے. آپ قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ غفار کس پر ہے اور اللہ رحیم کس پہ ہے، اللہ رحمان کس پہ ہے، اللہ کریم کس پہ ہے. ہم نے کہیں اپنی سہولت کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنا تو نہیں شروع کر دیا. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم دین اپنے وقت کے، جو کہ قاضی القضاء کے عہدے پر تھے ریاست کے، جو کہ ہمارے آج کل چیف جسٹس کہلاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چیف جسٹس عالم دین ہوتا تھا. اور وہ عالم دین ہوتا تھا جو ریاست کے بلند ترین علماء میں جس کا شمار ہوتا ہو. آپ کہتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ میں فرض نہیں ادا کرتا، میں واجبات پہ میری توجہ نہیں ہے کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، آپ نے بڑا واضح طور پہ لکھا یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان نے بہکایا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. ہم نے اپنی سہولت کے لیے اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا اور ہم نے کہا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. نہ پڑھو نماز، نہ رکھو روزہ، وہ معاف کر دے گا. آپ کو کیسے پتا وہ معاف کر دے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت جہنم میں موجود کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے؟ تو وہ جواب دے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایسے میں جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو جہنم میں جائیں گے. ایک شفاعت کی بھی کتنی ساری احادیث مبارکہ ہیں، ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے. میرے بھائی، ایک ماچس کی تیلی جلاؤ اور صرف آدھے منٹ کے لیے ہاتھ کے نیچے رکھو، تپتی دھوپ کے اندر کسی مسجد کے باہر صحن میں 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پوری پڑھ جاؤ تو مجھ سے آ کے بات کرنا. اور آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر ہماری شفاعت ہو جائے گی. بھائی میرے، جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش، جہنم کی عذاب کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہم تو ماچس کی ایک تیلے کے شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ کیسے برداشت کریں گے؟ پچھلے دنوں ایک صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، ایک بہت بڑے باکسر گزرے، محمد علی قلعے، شاید کچھ لوگوں نے نام سنا ہو، فوت ہو گئے. ان کا بیان میں نے سنا. کہتے ہیں کہ جب میں میری توجہ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کوئی غلط کام کرنے کو تو میں ایک لمحے کے لیے ماچس کی ڈبی ہمیشہ جیب میں رکھتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ایک تیلی جلا کے ہاتھ اوپر رکھ کے، تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو روز قیامت وہ برداشت کیسے کرے گا؟ یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، نہیں پڑھتا نماز، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں معافی ہو جائے گی. ہمارے ائمہ ویسے عرض کر دوں اس میں زیادہ سخت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے تو کئیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. جرت ہے تو کہو کہ وہ غلط ہے، یہ جرت نہیں ہے. لیکن کیا کہیں گے؟ اللہ رحیم و کریم ہے. بالکل ہے، لیکن قرآن بتائے گا کہ کس کے لیے غفار ہے، حدیث بتائے گی کہ کس کے لیے غفار ہے. اپنے دل پہ ہم نے غفار کا مطلب نہیں لینا.
کوتاہی ہو جائے تو بندہ کہہ سکتا کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، جیسا عمل ہے قبول کر لے، مجھے معاف کر دے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایمان پہ بات کیجئے، ہم نے کہا اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان. ہمیں یہ نہیں پتا اللہ پہ کیا ایمان، رسولوں پہ کیا ایمان، فرشتوں پہ کیا ایمان. اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور ہمارے ائمہ جنہوں نے علم العقیدہ پہ تحقیق کی، اس تحقیق کے مطابق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی بڑے بڑے نام موجود ہیں. امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام الماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام النصفی رحمۃ اللہ علیہ. بے تحاشا ایسے ائمہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اہل السنہ والجماعت کے عقیدے ہیں ان کو قلم بند کیا، ان کو ترتیب دیا. ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. درجہ احسان پہ آ جائے. اصل جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ توجہ اور اخلاص یہ دو چیزیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. توجہ اور اخلاص کیسے آئے گا؟ پھر وہی بات، قرآن، حدیث اور بزرگان دین کی تحریریں ہمارے سامنے موجود ہیں. راستہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں تجویز کیا وہ کیا ہے؟ تدبر کے ساتھ قرآن کی قرأت کرنا. تدبر کے ساتھ. یہ جو ہم قرأت ہمارے ہاں رائج ہے، اس سے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس سے درجہ احسان نہیں ملتا. کم کھانا، کم سونا، خاموشی یا کم از کم کم بولنا. مراقبہ، مراقبے سے مراد ہماری کیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ قیام اللیل، مناجات سحر، نیک اور پرہیزگار صاحب علم کی صحبت. خالی نیک پرہیزگار نہیں، بزرگوں نے کہا نیک پرہیزگار صاحب علم کی صحبت کہا ہے. ہمارے ائمہ نے یہاں تک کہا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن بہت نیک پرہیزگار ہے، اس کے شاگردوں میں گمراہی پھیلنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. اس کے علاوہ فرائض و واجبات، ذکر جس میں مسنون ذکر اور درود شریف شامل ہے. تزکیہ، سچائی، قناعت، محبت، خلوص، اخلاق، رحم دلی، پردہ پوشی، مباحات کو ترک کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، مباحات کو ترک کرنا. اور مستحبات اگر وہ مسنون ہے تو ٹھیک ہے، غیر مسنون ہے اگر ترک کر دو تو بہتر ہے، ترک نہیں کر سکتے تو کم ضرور کر دو. تو پھر کرو کیا؟ خدمت خلق. انفرادی عبادت میں ثواب ہے. ایسی عبادت، ایسا عمل جس سے معاشرے کو کچھ حاصل ہو، جس کو ہم خدمت خلق کہہ رہے ہیں، احسان اس سے حاصل ہوتا ہے. اور ان سارے چیزوں میں راستے کے چور کیا ہیں؟ راستے کے چور ہیں جناب جو ان سب چیزوں کا الٹ ہے. حرص، ہوس، لالچ، غصہ، مادہ پرستی، انا، نفرت، ریا، دھوکہ، ظلم، تکبر، غرور، جھوٹ، حسد وغیرہ وغیرہ. اس پہ حدیث مبارکہ ان میں سے تقریباً ہر چیز پہ مستند معتبر احادیث مبارکہ ہمیں مل جاتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مکمل طور پہ جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہیں. ہمارے یہاں ہر چیز آج الٹ ہو گئی ہے. میں تو جی منہ پہ بات کر دیتا ہوں، سچا ہوں میں. اللہ کا رسول پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے اصحاب پردہ پوشی کرتے ہو، اور تم منہ پہ بات کر کے اگلے کو ذلیل کرتے ہو. سچ کہتا ہوں، وہ سچ جس کی اس وقت ضرورت نہ ہو، فتنہ. وہ سچ جو پورا نہ ہو، آدھا ہو، فتنہ. آج ہم پردہ پوشی کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا. اگر اپنی پردہ پوشی کی خواہش نہیں ہے تو کھل کر جاری رکھو جو جاری رکھا ہوا ہے. دو چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے، ایک ہے اخلاق. اب یہ ساری چیزیں اخلاق میں آ جائیں گی. خاموشی بھی اخلاق میں آ جائے گی،
پردہ پوشی بھی اخلاق میں آ جائے گی. اور دوسری خدمت خلق. فرائض و واجبات کے بعد اور ایمان کے درجے کے بعد یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو رب سے ملا دیتی ہے، اس زندگی میں ملا دیتی ہے. اور پھر وہ بات ہو جاتی ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، کہ جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ مرغوب چیز مجھے فرائض و واجبات ہیں. اس کے بعد میرا بندہ جب کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. وہ مجھ سے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے سنتا ہے، وہ مجھ سے چلتا ہے. اب یہ نوافل کا ہم نے مطلب کیا لیا؟ ہم نے نوافل کا مطلب لیا آج میں 100 نفل پڑھوں گا، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ بھولیں کہ ایک اور حدیث موجود ہے، گو کہ اس حدیث پہ کچھ لوگوں نے ذوف کا الزام لگایا، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کر ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھ لے 100 نفلوں سے بہتر ہے. ضرور پڑھے نفلیں، لیکن سب سے اہم جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ فرائض و واجبات، اخلاق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کے جو اسوہ ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو خصوصیات ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنا. بھول چوک پہ اللہ غفور و رحیم ہے، بالکل سچ بات، لیکن جانتے بوجھتے کوتاہی کرنا، پھر اس کو حجت بنانا، اس پہ دلیل دینا، اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ سوائے جہنم کے راستے کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ہمت دے، وہ قوت دے کہ ہم درجہ اسلام، پھر درجہ ایمان اور درجہ احسان تک پہنچنے والے بن سکیں، اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ جی وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ کر سکتے ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں. ان بڑے لوگوں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو راستہ دکھایا جائے، مجھے راستہ دکھایا جائے، تاکہ میں ان بڑے لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کر سکوں، تاکہ آپ ان بڑے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر سکیں. اگر قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو بڑا واضح آپ کو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتباع کرو. کوتاہی ہو گئی، اللہ غفور رحیم، کوئی بات نہیں. لیکن بات کوتاہی کی نہ ہو، بات جانتے پوچھتے کی ہو، تو پھر اللہ غفور و رحیم ہے یا نہیں ہے، یہ پھر آپ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے اور آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں یقین سے کہتا ہوں رات کی نیند اڑ جائے گی. اب اگر کوتاہیاں ہو گئیں کوئی بات نہیں، آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے. توبہ کریں، اگر ممکن ہو غسل فرمائیں، وضو تازہ کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے عہد کریں گے یا اللہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. حتی الامکان کہیں کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نیت کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں. 10 قسم کے زندگی میں ہم ارادے کرتے ہیں، نماز کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ زکوٰۃ کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر اللہ ہی سے توفیق مانگے، اللہ ہی سے اذن مانگے، اللہ ہی سے قوت مانگے. اللہ آپ کو قوت دے گا. اور صاحب علم، نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اذن عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی ہمت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.